جنگی حالات میں تیسرا اہم ترین حکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے، دشمن کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات جو احکامات دیے ہیں، رسول نے جو احکامات دیے ہیں، بس انہی احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یہ جنگ کے موقع پہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جنگی حالات میں تیسرا اہم ترین حکم ہے۔ اور میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ایک بہت بڑی صورت ہے کہ ان حالات میں حاکم وقت کی اطاعت، وہ حکمران، وہ ذمہ داران جو ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور ان حالات میں دشمن کے ساتھ فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یعنی جنگ کے موقع پہ افواج کی طرف سے جو عام شہریوں کو ہدایات دی جاتی ہیں اور عام شہریوں کو وقتاً فوقتاً جو تدابیر، جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، جو ہدایات دی جاتی ہیں، جو رہنمائی کی جاتی ہے، فرمایا مَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، جس نے اس وقت امیر کی اطاعت کی، وہ امیر جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تحت دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، وہ امیر اور وہ حاکم اور وہ سپہ سالار جو پابند شریعت رہ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اس وقت اس امیر کی اطاعت کرو، اس ذمہ دار کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت اس کی نہیں ہوگی، وہ اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ تو موجودہ حالات میں ایک بہت بڑا کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی افواج پہ اعتماد رکھیں، ہم محافظین وطن پہ اعتماد رکھیں اور یقین رکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بحیثیت مجموعی ہماری افواج اور ہمارے خواص اور ہمارے سیاستدان بحیثیت مجموعی وطن کی محبت سے سرشار ہیں، قوم کے مفادات پہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، ملک و ملت کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، ان پہ اعتماد رکھیں، ان کے اقدامات کو تحسین کی نظر سے دیکھیں اور ان کی پالیسیوں پہ بجائے تنقید کرنے کے اور بجائے طعن و تشنیع کرنے کے، فضول تبصرے کرنے کے اور دوسروں کی ہمتیں پست کرنے کی بجائے، بلکہ ان پہ اعتماد رکھتے ہوئے ان کی پالیسیوں کو اور ان کے اقدامات کو تحسین کی نظر سے دیکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہماری افواج اور ہمارے ذمہ داران ملک و ملت کے لیے ہر بہتر سے بہتر قدم اٹھائیں گے۔ بس اعتماد رکھیں بھائی، فضول قسم کے تبصرے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہماری فوج نے اب تک کیا کیا ہے، طیارے ڈرون طیارے کیسے پاکستان کی سرحد کو پار کر کے آ رہی ہیں۔ اور بھائی ان باتوں سے مقصد کیا ہے؟ سوائے حوصلہ پست کرنے کے، سوائے بددلی پیدا کرنے کو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اس حالت جنگ میں کرنے کا تیسرا کام یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور میں نے بتایا کہ حاکم وقت اور ذمہ داران جو اس وقت فرنٹ پہ ہیں اور اس وقت قیادت کر رہے ہیں ان کی اطاعت ان حالات میں کی جائے.